نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق اللہ العظیم۔ آج پورے پاکستان میں ایک آواز سیاستداں فوجی سربراہ بلند کر رہے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا پاکستان نے اس اصول پر عمل کیا؟ گزشتہ 20 سال کے اندر کیا پاکستان خود اس اصول پر عمل درآمد کرتا رہا کہ پاکستان کی سرزمین کو افغانستان کے خلاف استعمال کرتا رہا یا نہیں کرتا رہا؟ نیٹو سپلائی جو پورے پاکستان سے گزر کر افغانستان پہنچی رہی افغانوں کے خلاف جنگ کے لیے، وہ کس نے فراہم کی؟ اور پاکستان کے فضائی اڈے کس نے فراہم کیے؟ اور پاکستان کے علماء اور طلباء کو جو جہاد کے لیے جانا چاہتے تھے ان کو پکڑ پکڑ کے حوالے کس نے کیا؟ اور افغانستان کے ملا برادر سمیت کتنے علماء کو اٹھا کر قید خانوں میں کس نے ڈالا؟ اور اس کے علاوہ امریکیوں کو پاکستان کا مرکز بنایا، اور ابھی بھی امریکیوں کے لیے ساری راہیں کھلی ہیں۔ تو قرآن سے ہم پوچھتے ہیں کہ اصول کیا ہے تعاون کا اور عدم تعاون کا؟ اگر قرآن کے اصول پر عمل کر لیا جائے تو سب سے بہترین اصول قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کے کاموں میں تعاون ہوگا۔ افغانستان ہمارا پڑوسی ہے، اس پر فرض ہے کہ وہ نیکی کے کاموں میں، اعمال صالحہ کے کاموں میں ہمارا تعاون کرے اور ہم اس کا تعاون کریں۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ہاں گناہ کے کاموں میں تعاون نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو امریکہ کے فکر والے ہیں، سوچ والے ہیں، یہود و نصارہ کی فکر رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں گناہ کے کاموں میں تو تعاون ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر پاکستان کی سرزمین استعمال ہو افغانستان کے خلاف بے حیائی، فحاشی، عریانی کے لیے، وہاں کے لوگ یہاں آئیں اور یہاں بے حیائی سیکھیں، فحاشی سیکھیں، عریانی سیکھیں، زنا سیکھیں، شراب سیکھیں، سب کچھ سیکھیں، پھر افغانستان جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نیکی کے کاموں میں تعاون نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کون سا اصول ہے؟ یہ کون سا ضابطہ ہے؟ تو قرآن ہمیں اصول دیتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون ہونا چاہیے۔ اگر افغانستان میں اسلامی نظام ہوگا اور پاکستان میں طاغوتی نظام ہوگا اور انگریز کا نظام ہوگا، بے حیائی ہوگی، فحاشی ہوگی، عریانی ہوگی، بدکاری کے اڈے ہوں گے، زنا کے اڈے ہوں گے، شراب کے اڈے ہوں گے، ظالمانہ اور طاغوتی نظام ہوں گے، تو اس کے اثرات افغانستان پر پڑیں گے۔ تو اس لیے پاکستان اور افغانستان دونوں کو اس ضابطے پر عمل کرنا چاہیے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں۔ جب پڑوسی ہیں تو جیسے پڑوس میں ایک دوسرے کا تعاون نیکی کے کاموں میں ہونا چاہیے، اگر نہیں کریں گے تو اللہ کے ہاں اس میں مصولیت ہوگی۔ نیکی کے کاموں میں دونوں ایک دوسرے کا تعاون کریں اور گناہ کے کاموں میں تعاون نہیں کریں۔ اور پاکستان کے اندر چونکہ طاغوتی نظام چل رہا ہے اور 70 سال سے انگریز کا نظام چل رہا ہے، عدالتوں کے اندر بے حیائی ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، بدکاری کے اڈے ہیں، زنا کے اڈے ہیں، شراب کے اڈے ہیں، جوئے کے اڈے ہیں، ظالمانہ ٹیکسوں کا نظام چل رہا ہے۔ تو یہ نظام جب یہاں ہوگا تو اس کے اثرات افغانستان پر پڑیں گے، تو افغانستان پر لازمی ہے کہ وہ اس نظام کو بدلنے کی کوشش کرے اور ان پر دباؤ ڈالے کہ قرآن و سنت کا نظام نافذ کریں۔ اور قرآن و سنت کا نفاذ صرف افغانستان کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے ہے۔ جہاں تک اللہ کی زمین ہے وہاں تک اللہ کا نظام بھی ہوگا۔ اس لیے پاکستان کے حکمراں اور ایک طبقہ بار بار کس منہ سے یہ کہتا ہے کہ یہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے؟ تو آپ نے اس پر عمل کیا 20 سال؟ کون سا ظلم ہے جو آپ نے نہیں کیا؟ کیا یہاں کے فضائی اڈے اور ایئرپورٹ امریکہ کے حوالے نہیں کیے؟ یہاں نیٹو کی سپلائی آپ نے 20 سال کے لیے نہیں جاری رکھی؟ اگر آپ گناہ کے کاموں میں، گناہ کے اندر، ظلم و ستم کے اندر امریکہ کا ساتھ دیتے رہے
افغان مجاہدین نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں اور اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کے حوالے سے اندر خانہ تعاون جاری رکھتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ ان پر فرض ہے، کرنا چاہیے، نہیں تو قیامت کے دن ان کی مسئولیت ہوگی۔ اور پھر حدیث میں تو یہ آتا ہے من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو منکر کو دیکھے وہ اپنے ہاتھ سے اور طاقت سے روکے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے طالبان کو طاقت دی ہے، قوت دی ہے، تو حسب توفیق ان کو پوری کوشش کرنی چاہیے۔ ان کی ذمہ داری اور ان کے ذمہ فرض ہے کہ وہ پاکستان نہیں پوری دنیا میں جو بے حیائی ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، ظلم ہے، ستم ہے، ٹیکسوں کا طوفان ہے، جینا حرام کر دیا ہے پاکستان سمیت پوری دنیا میں۔ سعودی عرب میں یہی حال ہے، علماء ہزاروں علماء جیلوں میں پڑے ہیں، عقوبت خانوں میں پڑے ہیں۔ پاکستان میں ہزاروں علماء اور لاکھوں نوجوان جیلوں اور عقوبت خانوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ وہ اس منکرات کو روکیں اور ظلم کے خلاف آواز بلند کریں اور نوجوانوں کی ظلم کے خلاف ذہن سازی کریں، اور اللہ کی زمین، جہاں تک اللہ کی زمین ہے وہاں تک اللہ تعالیٰ کے نظام کی فکر کرنے والے بن جائیں۔ اور پھر یہ غور کرنے والی بات ہے کہ پاکستان کی زمین کو پاکستان کی فکر اور سوچ کے خلاف کس نے استعمال کیا؟ 70 سال ہو گئے۔ 70 سال سے فوجی حکمرانوں نے بھی اور جمہوری حکمرانوں نے پاکستان کو پاکستان کی زمین کے خلاف استعمال کیا ہے، خود استعمال کیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ تھا۔ پاکستان میں اسلامی نظام نافذ ہونا تھا۔ کیا اسلامی نظام نافذ کیا؟ عدالتوں میں قرآن و سنت نافذ ہوا، بے حیائی، فحاشی، عریانی کا خاتمہ ہوا، شراب کا، زنا کا خاتمہ ہوا، بدکاری کے اڈوں کا خاتمہ ہوا، یا پاکستان کو پاکستان کے خلاف استعمال ہمارے حکمراں کر رہے ہیں، فوجی اور جمہوری حکمراں، اور اب ڈر رہے ہیں افغانستان سے جہاں اسلامی نظام آیا ہے کہ کہیں اسلامی نظام یہاں نہ آ جائے۔ تو بات یہ ہے کہ بھئی آپ لوگ خود اسلامی نظام نافذ کر دو۔ پاکستان تو بنا ہی مدینے کی ریاست کے لیے تھا، اور مدینے کی ریاست تو ابھی بھی نہیں بنا۔ آج بھی امیر امیر تر ہے اور غریب غریب تر ہے، بے حیائی عام ہے، فحاشی عام ہے، عریانی عام ہے۔ ہمارے حکمرانوں کو دیکھو، ان کے چہرے ہی انگریزوں والے لگتے ہیں، سارے جو ہے ٹائی پہنے ہوئے اور بشرٹ اور پینٹ پہنے ہوئے انگریزوں کے یار سارے نظر آتے ہیں۔ اکثریت کا حال یہ ہے، ہماری فوج اور پولیس کا لباس بھی وہی ہے، انگریزوں والا ہے۔ تو پاکستان کی زمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے والے کون ہیں؟ یہ ہمارے حکمراں۔ یہ باہر جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ الطاف حسین کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ ورنہ اگر وہ نیک صالح متقی پرہیزگار ہوتا اس کو برطانیہ میں جگہ ملتی۔ نواز شریف نیک صالح متقی پرہیزگار ہوتا اس کو برطانیہ میں جگہ ملتی۔ اور جنرل پرویز مشرف اچھا انسان ہوتا تو اس کو باہر کے ملک جگہ دیتے۔ ان کو باہر تبھی جگہ ملتی ہے کیونکہ یہ ان کے اعلی کار ہیں، ان کے ایجنٹ ہیں، ان کے ایجنٹوں کے طور پر کام کرتے ہیں۔ کسی نیک صالح عالم کو، بزرگ کو تو کوئی باہر جگہ دینے کو تیار ہی نہیں ہے، کسی مجاہد کو تو باہر کوئی جگہ دینے کو تیار ہی نہیں ہے۔ تو پاکستان کی زمین کو پاکستان کے مقاصد کے خلاف استعمال کرنے والے کون رہے؟ ہمارے حکمراں رہے۔ اگر پاکستان کی زمین میں اسلامی نظام کی فکر ہوتی ہے اور اسلامی انقلاب کی فکر ہوتی ہے اور اس پر جو ہے افغانستان کی حکومت کی طرف سے کوئی دباؤ بھی ڈالا جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے خلاف استعمال کرنا نہیں ہے، بلکہ جو پاکستان کا عظیم مقصد تھا جس کے لیے 20 لاکھ افراد نے قربانیاں دی تھی، اس مقصد کی خاطر قربانی ہوگی۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو 70 سال سے ان انگریز کے ایجنٹوں اور ان سے محبت کرنے والے منافق صفت حکمرانوں، چاہے وہ فوجی ہوں چاہے جمہوری ہوں، انہوں نے پاکستان کو پاکستان کے مقاصد کے خلاف استعمال کیا ہے۔ الحمدللہ طالبان نے تو افغانستان کو اس عظیم مقصد پر لا رہے ہیں جس کے لیے اللہ نے زمین تخلیق کی ہے، کہ وہ اللہ کے حکموں کی تعمیل ہو، اللہ کی نافرمانیوں کا خاتمہ ہو، 200 صفات حمیدہ پر عمل ہو، 150 صفات مذمومہ سے بچنے والے بن جائیں۔ ابھی جو مینار پاکستان میں واقع ہوا یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، ورنہ ایسے واقعات لاکھوں ہو رہے ہیں یومیہ، اور پورے ملک میں ہو رہے ہیں، اور پورے ملک میں انگریز کا نظام چل رہا ہے۔ اس لیے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان میں قرآن و سنت کو نافذ کیا جائے
اور پاکستان کو کی زمین کو پاکستان کے عظیم مقصد کے خلاف استعمال نہ کیا جائے۔ اگر ایک طالب علم کو کوئی انسان پڑھا رہا ہے، اس کو اچھی تعلیم دے رہا ہے تو یہ اچھا ہے، بچہ تو یہی سمجھے گا کہ مجھ پر زیادتی ہو رہی ہے، کہ مجھے سختی کر رہے ہیں، لیکن یہ اس کے مفاد کے خاطر ہے۔ اس لیے پاکستان میں اسلامی نظام کی فکر کرنا، پاکستان کی زمین کو اس کے خلاف استعمال نہیں کرنا بلکہ اس کے اصل مقصد کی طرف لانے کی فکر کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔